السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو عزیز طلباء، آج ہمارا جو لیکچر ہے، جو لیکچر نمبر 17 ہے 17 اور نظم حمد ہم پڑھیں گے، اور اس کی تشریح بھی اور اس کے اشعار کا مفہوم بھی پڑھیں گے۔ تو نظم کا نام جو حمد ہے اور اس کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان، ٹھیک ہے۔ اور یہ 1873 کے اندر پیدا ہوئے اور 1956 میں آپ نے وفات پائی۔ تو تھوڑا شاعر کا تعارف پہلے ہم کر لیں گے، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ تو حمد جو ہوتی ہے ایسی نظم ہوتی ہے جس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور تعریف بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان جو ہے 1873 میں وزیر آباد کے قریبی گاؤں میرٹھ میں پیدا ہوئے، اور آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے گھر سے حاصل کی، اور اس کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی میں آ کر داخلہ لیا، اور جہاں پر مولانا شبلی اور پروفیسر انور جیسی نمایاں شخصیات کے ساتھ رہ کر انہوں نے مزید تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھا، اور انہوں نے زیادہ تر جو کام کیا ہے وہ حمد اور نعت کے اندر کیا ہے۔ اور ظفر علی خان کی شاعری میں جوش اور بلبلے کی ایک کیفیت پائی جاتی ہے۔ اسلام سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کے رگو پے میں سمایا ہوا ہے۔ تو محاورات کے برجستہ استعمال اور زبان و بیان پر انہیں مکمل عبور حاصل ہے، اور انہوں نے جو اپنی تصانیف چھوڑی ہیں ان میں چمنستان، بہارستان، خیالستان، ارمغان قادیان وغیرہ ان کی مشہور تصنیف ہیں۔ اور آپ نے 1956 میں حالانکہ حقیقی سے جا ملے اور اپنے جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ تو ہم جو ان کی نظم ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے یا سچا ایک نام اس کا، ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو راہ راہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ تو یہ تھی نظم جو ہم نے پڑھی۔ تو عزیز بچوں، جو پہلا شعر ہے، پہنچتا ہے ہر ایک میکش ہوتا ہے شراب پینے والا، اور اس سے مراد اس کائنات کے اندر پائی جانے والی وہ خدا کی مخلوق ہے، حارثی روح ہے۔ اور آگے دور جام اس کا، دور جام سے مراد شراب کے پیالے کی گردش، ٹھیک ہے۔ شراب کے پیالے کی جام ہوتا ہے پیالہ جس میں شراب ڈال کر پی جاتی ہے، شراب دور جام شراب کے پیالے کی گردش۔ اور تشنا لب ہوتا ہے پیاسا، لطف عام ہوتا ہے عام مہربانی جو سب کے لیے ہو۔ تو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہر ایک کے لیے عام ہے، اس سے کوئی بھی معروم نہیں ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہے اور کہتا ہے کہ یا مولا تیرا جام ایسا ہے کہ جو ہر شے ہر میکش کے سامنے پہنچتا ہے، کوئی بھی طالب پیاسا نہیں رہتا۔ اردو شاعری میں مے خانے اور ساقی کا بہت بیان ملتا ہے۔ عموماً مے خانے کا نظام ساقی کی چلاتا ہے اور اپنی مرضی سے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو شراب سے نوازا جاتا ہے، اور یہی صورت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اپنی مخلوق ساری کو اور اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق رزق اور اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے حکمران آئے اور بڑے بڑے جو ہے بادشاہ آئے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ فرعون آیا، نمرود آیا، شداد آیا،
اور سب نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن کوئی بھی اپنی سلطنت کو قائم دائم نہ رکھ سکا، بلکہ سارے جو تہس نہس کر دیے گئے۔ اگر اس ذات ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس دنیا میں باقی ہے اور قائم دائم ہے۔ تو تشریح شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی مساویانہ تقسیم کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، کہ وہ سب سے زیادہ عمدہ رزق دینے والا ہے۔ تو اس کی نعمتوں اور نوازشوں کا ہر میکش تک اس کی نعمتیں اور نوازشیں پہنچتی ہیں اور کوئی بھی اس عنایت سے معلوم نہیں رہتا۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب العالمین ہونے کا ذکر کیا ہے، اور وہ جو اس کو ماننے والے ہیں اس کو بھی وہ نعمتیں عطا کر رہا ہے، جو اس کو نہیں مانتے اس کو بھی وہ نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ جس طرح سورج جو ہے وہ صبح مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا جو ہے اس کی روشنی سے فائدہ لیتی ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اگر اس میں جو منکر ہیں وہ بھی روشنی لے رہے ہیں اور جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ بھی روشنی لے رہے ہیں۔ اور اسی طرح بارش آسمان سے ہوتی ہے تو بارش جو ہر جگہ برستی ہے، اور چاہے وہ خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں یا سرسبز کھیت ہوں، تو جو بھی جس طرح کی اس کی کیفیت اور اس کی کیپیبلٹی یا کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اس سے فائدہ لیتی ہے۔ تو یہ اس شعر کے اندر انہوں نے یہ بات بڑی واضح طور پر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات آتی ہے کہ ہر چیز اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ اس کا دوسرا شعر دیکھیں، اس نظم کا گواہی دے رہی ہے ہر اس کی جگتائی کا ذات ہستی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ تو جگتائی ہوتی ہے واحد ہونا، بے مثال ہونا، کیونکہ دوئی ہوتی ہے توحید کی ضد شرک، اور نقش ہوتے ہیں نشان تصویریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں مولانا ظفر علی خان کہ اس کی ذات اس جگتائی اور بے مثال ہونے کی وجہ سے گواہی دے رہی ہے، اور دوئی کے تمام تصورات جھوٹے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام جو ہے وہ باقی ہے۔ تصریح طلب شعر میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں توحید کا مضمون باندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ہے۔ کسی رنگ کسی ڈنگ یا آہنگ میں اگر اس کی جگتائی متاثر ہو تو وہی شرک، وہاں سے شرک جنم لیتا ہے۔ ہر مذہب نے توحید کا درس دیا ہے، ہر نبی اللہ کے ایک ہونے کی تعلیم کا پرچار کرتا رہا۔ یہ وہی رب ہے جو کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور انسان کی جملہ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے صفات کے تقاضوں میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور اس کی جو صفات ہیں سمیع البصیر ہے اور وہ سننے والا ہے، تو اس کی جو سماعت ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر وہ بصارت کو دیکھیں، اگر انسانی آنکھ دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو بصارت جو ہے وہ لامحدود ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور پوری دنیا جو ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس پوری دنیا کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کے اندر ارشاد فرماتی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر کائنات میں خدا واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام بگڑ جاتا۔ تو اس کائنات میں خدائی کی دعویٰ کرنے والے تباہ برباد ہو گئے۔ کسی کو سمندر نے دبوچ لیا تو کوئی سمندر کی گہرائی میں آ کر اس کو نابود ہو گیا۔ اور چنانچہ صرف کسی ایک اللہ کا در ہے جو آدمی کو ہزار سجدی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ہر دعا مانگنے والے کا مرکز و محور صرف کسی کی ذات ہوتی ہے۔ وہی ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اور بادلوں کو برسنے کا حکم دیتا ہے، اور ساری کائنات کا جو نظام ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی کے بغیر ایک تنکا یا ایک پتا بھی جو ہے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں اس کا شعر نمبر 3 شاعر کہتے ہیں کہ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ تو ذرہ ہوتا ہے ٹکڑا ریزہ، فضا ہوتا ہے ماحول زمین کی فراخی، داستان ہوتا ہے قصہ کہانی، ہر ایک جھونکا یعنی ہوا کی لہر، ہوا کا ایک ریلا، ٹھیک
ٹھیک ہے. پیغام ہوتا ہے، پیام ہوتا ہے پیغام، ٹھیک ہے. پیام کیا ہوتا ہے؟ پیغام ہوتا ہے. تو تشریح طلب فضا کا ذرہ ذرہ اس کی کہانی سناتا ہے، اور ہوا کا ہر ایک جھونکا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کا پیغام دیتا ہے. تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گلخائے امن پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ساری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور وہ ہر جگہ موجود ہے. اور جس طرح ایک تصویر جو ہے وہ مصور کے بغیر نہیں بن سکتی، جس طرح ایک عمارت جو ہے وہ معمار کے بغیر نہیں بن سکتی. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پوری دنیا جو ہے اس کا نظام جو ہے خود بخود چل جائے، اور سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور آسمان سے بارش برستی ہے، موسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں خود بخود تو نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی ذات کا فرمان ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور جس طرح ایک کرسی جو ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والے کا تصور ہمارے ذہن میں خود بخود بن جاتا ہے، اس طرح یہ کائنات جو ہے اس کا نظام اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے. اور جس طرح کمرے میں بیٹھے ہوئے شخص تک روشنی کرنیں چھن چھن کر آتی ہیں جو سورج کی موجودگی کی خبر دیتی ہیں، اس طرح خدا کی بنائی ہوئے جملہ اشیاء، چاہے وہ حیوانات ہیں، جمادات ہیں یا نباتات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات برحق سے، اور وہی اس کائنات پہ واحد کامل یعنی ڈرائیونگ فورس ہے. گویا کائنات کی یہ ساری ترتیب اور خوبصورتی اپنے خالق و مالک وجود کا ثبوت دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ساری کائنات پر چھایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے بغیر کوئی ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا. مولانا ظفر علی کہتے ہیں سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا کوشی ہے کام اس کا. سراپا ہوتا ہے مکمل، سر سے لے کر پاؤں تک، معصیت ہوتا ہے گناہ، اور مغفرت بخشنا، معافی، ٹھیک ہے. تو انسان کی فطرت میں بچوں یہ شامل ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اور ہر موقع پر وہ خطا در خطا کرتا رہتا ہے، غلطیاں کرتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی زندگی کے اندر خطاؤں کا ایک دریا بن جاتا ہے. لیکن جہاں پہ انسان کی خطاؤں کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے خدا تعالیٰ کی ذات کی جو رحمت ہے وہ شروع ہوتی ہے. اور جس طرح خطائیں زیادہ سے زیادہ کرتا رہتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس کی خطاؤں کو معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ بھی جو اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. تو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ میں سراپا معصیت ہوں، وہ سراپا مغفرت ہے، میری روش، میری عادت غلطی کرنا ہے، اور اس کا کام خطا کوشی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان بلا شبہ اشرف المخلوقات ہے، اور غلطی اور خطا اس کی فطرت میں شامل ہے. روئے زمین پر آنے والے بے شمار انسان، حضرت آدم سے بے شمار انسان آئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے غلطیاں ہی کرتے آئے ہیں. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی جو ہے بھول ہوئی، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے جو نکال دیا تھا. تو یہ پیغمبر یاد رکھیے، پیغمبروں سے غلطی نہیں ہوتی، وہ معصوم ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے کہ وہ اس کو جو ہے کس معجزے اور کس انعام سے نوازتا ہے. لیکن اس کے پیچھے تو کچھ نہ کچھ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانا تھا. یہ وجہ تھی کہ گویا خطا کوشی یعنی خطا کرنا اور خطا کوشی لازم و ملزوم ہے. انسان میں گناہ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں مغفرت کی شان موجود ہے، اور ہر طرح کی لغزش اور ارتکاب ہی نہ ہو تو پھر مغفرت کون کرے. تو یہی وجہ ہے کہ انسان غلطی کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو معاف کرتی جاتی ہے. دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے انتہا مہربانی اور اپنے انسان سے بے پناہ محبت کرتا ہے. انسان خطا کا پتلا ہے، وہ غلطیاں کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی غلطیوں کو معاف کرتی جاتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، غلطی جو ہوتی ہے وہ بلا ارادہ ہوتی ہے. اگر بندہ جان بوجھ کر غلطی کرے تو پھر اس غلطی کی سزا ڈبل ہو جاتی ہے، اور یہ ایک شیطانی فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت ناپسند ہے. اسی طرح اگلا شعر دیکھیں کہ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا. تو عزیز بچوں، افتادگی ہوتی ہے بے بسی،
आजिज़ी करना, और रहमत होती है मेहरबानी शफकत, और दामन है थाम, उसका दामन थामना मतलब ये कि सहारा चाहना, ठीक है। और मौलाना ज़फ़र अली खान कहते हैं मेरे हाथ में मेरी अफ्तादगी, मेरी बेबसी, मेरी आजिज़ी भी खुदा ताला की रहमत बन गई, क्योंकि मैंने गिरते गिरते भी अल्लाह ताला की ज़ात का दामन थाम लिया है। आमतौर पर गलती करना, गुनाहों से आलूदा होना, मुसीबतों का शिकार होना एक पसंदीदा अफ़आल शुमार नहीं होते, लेकिन शायर का ख्याल है कि मेरी गलतियाँ और मेरे गुनाह मेरे हक़ में इस वजह से बेहतर साबित हुए, क्योंकि मैं अगर गुनाह ना करता तो मुझे अपने खालिक की रहमत का दामन थामने की सआदत ना मिलती। गोया शायर ने अपने दुखों और परेशानियों और गमों को भी अपने लिए रहमत करार दिया है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की ज़ात का दामन मुझे नसीब हुआ है। तो अगला शेर देखें, शायर कहता है हुई खत्म इसकी हुज्जत इस ज़माने के बसने वालों पर, के पहुँचाया है इन सब तक मोहम्मद ने कलाम उसका, कि अल्लाह ताला ने जो है कुरान मजीद की सूरत में अपना कलाम इंसानों की हिदायत के लिए इस दुनिया में बसने वाले इंसानों तक पहुँचाया है। और हज़रत अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ उस कुरान को पहुँचा दिया है, बल्कि अमली तौर पर जो है उसको नाफिज कर दिया, दिखाया है। अब ये कोई शख्स जवाब पेश नहीं कर सकता कि मुझ तक अल्लाह ताला की हदायत और उसका कलाम नहीं पहुंचा। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद हज़रत अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपनी उम्मत पर नाज़िल करके एक हुज्जत कायम कर दी है, और क़यामत तक के लिए ये तमाम इंसानों के लिए हदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। तो आगे आखिरी शेर देखें कि बुझाते ही रहे फूंकों से काफिर इसको रह कर, मगर नूर अपनी साथ पर रहा होकर तमाम उसका। तो राह कर यानी ठहर कर, बार बार। नूर होता है रोशनी, हदायत, साथ होती है घड़ी, लम्हा, और तमाम मुकम्मल होता, पूरा होना, मुकम्मल होना, पूरा होना। तो ये आखिरी जो शेर है इसके अंदर शायद ये बयान कर रहे हैं कि इस्लाम की तबलीग, इस्लाम जब हज़रत अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग शुरू की तो उस वक्त बेशुमार जो अपने थे वो भी मुखालिफ हो गया। हज़रत अलैहिस्सलाम ने एक पहाड़ की घाटी को सफ़ा पर जब दीन की तबलीग के सिलसिले में अल्लाह ताला की वहदानियत का नारा बुलंद किया, तो उस वक्त क्या हुआ कि बेशुमार लोग जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए, अपने ही पराए हो गए, और हर तरह की अज़ीज़तों और मुसीबतों से आप वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाने लगे, जहाँ तक कि आपके चचा अबू जहल, अबू लहब आपके जानी दुश्मन हो गए, और उन्होंने सारी ज़िंदगी फिर इस्लाम के दुश्मन में ही गुजारी। और इसी तरह क्या हुआ कि शायर कहते हैं कि इन तमाम मुश्किलात, इन तमाम जो है रुकावटों के बावजूद भी अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बड़ी बेनियाज है। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दीन आप वसल्लम तक पहुँचाया था, और उसको मुकम्मल होने में जो है आप वसल्लम के साथ जो है कामल साथ दिया, और आप वसल्लम जो है इन तमाम मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद ही उस दीन मोहम्मदी को तकमील तक पहुँचाने में कामयाब हुए। और बिलाखिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौका पर एक कम बेश 1 लाख सहाबा के मजमा में ये गवाही तलब की कि मैंने आज अल्लाह ताला के इस दीन को मुकम्मल कर लिया है, और ये दीन की क़यामत तक कायम रहेगा। तो अज़ीज़ बच्चों, ये थी वो नज़म हमद जिस के बारे में हमने पढ़ा। तो अज़ीज़ बच्चों, इस नज़म का खुलासा आपने तैयार करना है, ये पेपर में 5 नंबर का आता है, और इसके अशआर की तशरीह भी आप तैयार करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी नासर हो।